بسم اللہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزیں پسند فرماتے ہیں اور 3 چیزوں کو ناپسند فرماتے ہیں۔ جن 3 چیزوں کو پسند فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور تیسرا آپس میں اختلاف اور تفرقہ بازی نہ ڈالو۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے وہ یہ کہ بحث مباحثہ کرنا، غیر ضروری سوالات زیادہ کرنا، اور تیسرے نمبر پر اضاعت مال کو ضائع کرنا۔ پہلے والے 5 کے متعلق تو آپ کو تشریح بتائی تھی، باقی یہاں آخری جو بات رہی وہ یہ کہ اضاعت مال کو ضائع کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ مال کو ضائع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ضرورت نہ ہو وہاں خرچ کرنا، یہ ضائع کرنا ہے۔ مثال کے طور پر جہاں ناجائز کام ہے، گناہ کے کام ہے، وہاں اگر 1 روپیہ بھی لگاتے ہو تو یہ مال کو، اللہ کی نعمت کو ضائع کرنا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر آپ کو کوئی بھی تحفہ دے دے، کوئی مٹھائی کا ڈبہ دیا، آپ نے اگر اس سے لے کر کے اسی کے سامنے نالی کے اندر پھینک دیا وہ ڈبہ، تو وہ آپ سے محبت کرے گا؟ آئندہ کوئی امید ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے اور کوئی احسان کرے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یا پھر آپ کو کسی نے کوئی بھی چیز تحفے کے طور پر دی، آپ اسی کو دشمن کے پاس، جو اس کا دشمن ہے اسی کو دے دو، تو بھی سامنے والے کو غصہ آئے گا، پھر آپ اس کے اندر دوبارہ امید نہیں رکھ سکتے کہ یہ میرے ساتھ بھلائی کرے گا۔ تو جب اللہ رب العالمین نے ہی ہمیں پیسہ دیا ہے، ہمیں نعمتیں دی ہیں، اور اسی نے خرچ کرنے کا طریقہ بھی دیا۔ ابھی اگر کوئی بندہ کسی بھی اللہ کی نافرمانی کے اندر استعمال کرے تو پھر امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اور بھی مجھے دے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت اللہ ہی کے حکم کے مطابق خرچ کرو، شکر کرو، اللہ کے حکم پر غریبوں کے اندر خرچ کرو، بڑھ کر ملے گی۔ لیکن اگر اسی کو اپنے ساز گانا خریدنے کے اندر لے لیا، یہاں جو ہمارے محلے کے لوگ غریب ہیں نا، مالی لحاظ سے پریشان ہیں نا، اللہ جانتا ہے اس کی حکمتیں کیا ہیں، لیکن ایک بڑا سبب یہ بھی ہوگا کہ جب بھی روزی زیادہ ملتی ہے تو یہ فنکشن کرتے ہیں۔ جب بھی روزی ملتی ہے تو یہاں ساز گانے ہوتے ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں، اور مسجد کی بے ادبی بے احترامی ہوتی ہے، اللہ کے رسول کے حکم کو توڑنا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ نے ایک نعمت آپ کو دی، اسی کو اللہ کی دشمنی کے اندر خرچہ کیا، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو روکنا ہی ہے نا، اور کیا۔ اس وجہ سے آپ تھوڑا اپنے حال پر نظر رکھو کہ آپ کے گھر کے اندر پریشانی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کی نعمت کی بے قدری کی وجہ سے تو نہیں ہو رہی۔ اور اسی طرح سے کوئی بھی ناجائز کام ہو، آپ نے اگر یہ غیر ضروری موبائل کے اندر پیسہ خرچ کر دیا، آپ کا گزارا 10,000 روپے میں ہو سکتا ہے، آپ 20, 30, 50,000 روپے خرچہ کرے ہو، یہ بھی مال کو ضائع کرنا ہے۔ اسی طریقے سے گھر وغیرہ ہے، گزارے کے لیے آپ کچھ بھی کرو، لیکن اس سے بڑھ کر کے اگر آپ اسراف کرتے ہو تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کا سبب ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ کھانے پینے کے اندر بھی آپ کو جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ آپ نے کھانا منگا لیا، اور جو بچہ اس کو محفوظ کر کے رکھا بھی نہیں، کسی غریب کو بھی دیا بھی نہیں، اور ضائع کر دیا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوگا۔ اسی طریقے سے پانی، اگر وضو وغیرہ کر رہے ہو، پانی زیادہ بہا رہے ہو، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ضائع کرنا ہے۔ تو کوئی بھی آپ ہر ایک اپنے حساب سے سوچے، اپنے حال پر تھوڑا سا نظر ضرور رکھو، آپ کا پیسہ جو آ رہا ہے وہ کہاں کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ آپ خود دیکھو، آپ کا دل آپ کو بتائے گا یہ تو غلط خرچ کر رہا ہے، یہ صحیح کر رہا ہے۔ تو جو آپ کو غلط نظر آتا ہے یا شک شبہ ہوتا ہے، وہ کسی عالم سے پوچھ کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی بے قدری سے بچو تو برکت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہر طرح کے نافرمانی سے، ہر طرح کے اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد